پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف نے ہارٹ ٹاک کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کا بنیادی نیریٹو دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کی سمٹ فار ڈیموکریسی کا اختتام ہو گیا ہے، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ شاید اس اختتام کے بعد ایک نئی سرد جنگ نہ شروع ہو جائے دنیا میں۔ آئیے ان سب کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ Pakistan was not the one that brought the war to Afghanistan. Pakistan is the principal victim of this war. We didn't have suicide bombings in our country before 9/11. Since 9/11, over 80,000 casualties of Pakistanis, which the West just likes to wish away. Over $150 billion lost in the economy, 3.5 million internally displaced people, millions of Afghan refugees. You think we are mad that we would be abetting something that is bringing this kind of disaster to my country? معید یوسف صاحب نے بی بی سی کے مشہور اور مشکل ترین ٹاک شو ہارٹ ٹاک کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ کمال قسم کی باتیں کر دی ہیں۔ بہت عرصے بعد اس طرح کا ایک انٹرویو دیکھنے کو ملا ہے کہ جب ایک پاکستانی نمائندہ مغربی اینکرز کو اپنا نیریٹو، اپنی بات سمجھا رہے ہیں فیکٹس کے ساتھ، فگرز کے ساتھ۔ معید یوسف صاحب نے جب شو کا انٹروڈکشن سنا جو ہوسٹ کر رہے تھے، تو ہوسٹ نے ایک جملہ استعمال کیا تھا اپنے انٹروڈکشن میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ the پاکستانی گورنمنٹ از ایڈنگ دی افغان طالبان۔ تو معید یوسف صاحب نے شروعات میں ہی ان کو کریکٹ کر دیا کہ پاکستان وہ ملک نہیں ہے جس نے افغان طالبان کی مدد کی ہے۔ کہتے ہیں اس میں ہماری کیا غلطی ہے کہ اگر افغان پریزیڈنٹ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، اس میں ہماری کیا غلطی ہے کہ اگر افغان آرمی جنگ لڑے بغیر سرنڈر کر گئی۔ کہتے ہیں پاکستان وہ ملک ہے جنہوں نے افغانستان کے حالات کے بعد، افغانستان کے ملک کے بعد سب سے زیادہ سفر کیا ہے۔ 80,000 جانیں گنوائی ہیں پاکستان نے۔ $150 billion worth of infrastructure گنوایا ہے پاکستان نے اس وار آن ٹیرر میں۔ کہتے ہیں ہمارا دماغ خراب ہے کہ اگر ہم افغان طالبان کو مدد کریں اس سب کے گزرنے کے بعد۔ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس وقت، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یو ایس نے بینکنگ سسٹمز فریز کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں، ورلڈ آرگنائزیشنز، جنہوں نے ایڈ دینے کی توقعات رکھے ہیں افغانستان کے لیے، ان کی ایڈ پہنچ کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ بینکنگ سسٹمز فریز کیے گئے ہیں ویسٹ کی طرف سے۔ کہتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب مغرب یہ تسلیم کر لے کہ پاکستان نے افغان طالبان کی مدد نہیں کی، بلکہ پاکستان سب سے بڑا وکٹم رہا ہے۔ ان سے بات کی گئی ٹی ٹی پی کے بارے میں، طالبان تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں۔ تو معید یوسف صاحب نے کہا کہ ہاں ہماری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ جب ہوسٹ نے کہا کہ آپ کے وزیر اعظم کو تو سپریم کورٹ نے بلا کے جھنجھاڑا تھا اس بات پہ کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ نیگوسیشنز کیوں کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں معید یوسف صاحب نے کہا کہ یہ آپ کو ہمارے ملک کی ڈیموکریسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک سٹنگ وزیر اعظم کو سپریم کورٹ اپنے کورٹ میں بلا کے یہ سوال پوچھ سکے، اور وزیر اعظم پہ لازم ہے ان کے جوابات دینا۔ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کوئی بھی ٹی ٹی پی کا بندہ رہا نہیں کیا، یہ ساری افواہیں ہیں اور محض جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے بات جب کی گئی معید یوسف سے، تو معید یوسف صاحب نے کہا کہ اس قسم کے حالات نہیں ہیں جس طرح کا ویسٹ پورٹرے کرتا ہے بلوچستان میں۔ گریو کا ورڈ استعمال کیا گیا، گریو۔ تو معید یوسف صاحب نے کہا کہ اٹس ناٹ گریو، اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ اندازہ لگا رہے ہیں۔ اور آخر میں انہوں نے جب ہوسٹ نے جب معید یوسف صاحب سے سوال پوچھا کہ چائنیز ویگر مسلمز کی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کے بارے میں آپ آواز نہیں اٹھاتے، لیکن آپ کشمیر کے بارے میں تو سر فہرست کھڑے ہو کے بول رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں؟ تو معید یوسف نے کہا کہ دیکھیں، سب سے پہلے کشمیریز آر مائی پیپل، میرے لوگ ہیں، اور چائنیز جو ایک ویسٹرن نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے چائنا کی ہیومن رائٹس اور ویگر مسلمز کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں مانتے۔ We don't buy the narrative that the West is building up against the Uyghur Muslims of China۔ کہتے ہیں چائنا ہمارا بھائی ہے، ہمارا ally ہے، لیکن ہم اس نیریٹو کو نہیں خریدتے جو ویسٹ ویگر مسلمز کے حوالے سے پورٹری کر رہا ہے۔ بہت عرصے بعد ہارٹ ٹاک پہ جب ایک پاکستانی نمائندہ انٹرویو دے رہا تھا تو دل کو تسلی ہوئی، سکون ہوا اور خوشی محسوس ہوئی، اور ایک قسم کا فخر محسوس ہوا کہ اب پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں کئی پاکستانی پولیٹیشنز ہارٹ ٹاک کو انٹرویو دے چکے ہیں، مثلاً کہ اسحاق ڈار، مثلاً کہ
فیصل وافڈا، مثلاً کہ فیصل چودھری، مثلاً کہ بلاول بھٹو، لیکن آج تک معید یوسف جیسا انٹرویو ہارڈ ٹاک کو کسی پاکستانی نمائندے نے، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں دیا۔ اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ سمٹ فار ڈیموکریسی ہو کے ختم ہو گئی، پاکستان نے اٹینڈ نہیں کیا، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں ہماری پچھلی ویڈیو میں، لیکن سمٹ فار ڈیموکریسی کا اختتام جب ہوا تو سب سے میجر ٹیک اوے ہمارے پاس کیا ہے سمٹ فار ڈیموکریسی کے حوالے سے؟ وہ یہ کہ اگلے سال بیجنگ میں جو ونٹر اولمپکس ہو رہی ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس نے بائیکاٹ اناؤنس کر دیا ہے ان ونٹر گیمز سے، ڈپلومیٹک بائیکاٹ۔ اس کا مطلب کہ جو ایتھلیٹس ہیں وہ جائیں گے، وہ حصہ لیں گے ان ونٹر اولمپکس میں، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کوئی بھی ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن نہیں بھیجے گا چائنا۔ یو ایس نے جب یہ دعویٰ کیا تو اس کے بعد یو ایس کے ایلائز بھی یو ایس کے ساتھ مل گئے، یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، یہ سب وہ ملک ہیں جنہوں نے یو ایس کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ دکھایا اور اپنی ڈیلیگیشنز بھیجنے سے منع کر دیا، ڈپلومیٹک ڈیلیگیشنز۔ نیوزی لینڈ نے ایک بہت عقل مندی کا کام کیا، نیوزی لینڈ نے چائنا کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کی اور یو ایس کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کی۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ نیوزی لینڈ سے کوئی ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن نہیں بھیجے گا چائنا، بلکہ جو ڈپلومیٹس آلریڈی چائنا کے اندر موجود ہیں نیوزی لینڈ کے، وہ ہی اٹینڈ کریں گے نیوزی لینڈ کے بہاف سے۔ جاپان بھی اس کو کنسیڈر کر رہا ہے۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیں، اب دیکھیں جو اوکس اتحاد ہے، آسٹریلیا، یو کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس، ان تینوں ملکوں نے اپنے ڈیلیگیشنز بلوا لیے ہیں، واپس بلوا لیے سے مراد کہ اپنے ڈیلیگیشنز نہیں بھیج رہے۔ انڈو پیسیفک ریجن میں اوکس ایک بہت ضروری اتحاد ہے، کیونکہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے واحد نیوکلیئر ریجن جو یو ایس بنا رہا ہے آسٹریلیا میں، وہ اوکس کا اتحاد ہے۔ اس کے علاوہ جو 5 آئیز کا اتحاد ہے، یہ سارے ملک سمیت نیوزی لینڈ نے بھی کیا فیصلہ کیا آپ کو میں نے بتا دیا ہے، جاپان بھی اس کو کنسیڈر کر رہا ہے۔ انڈیا کیا کرے گا؟ کیا انڈیا اپنے ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن بھیجے گا چائنا ونٹر اولمپکس کے لیے؟ چائنا اور انڈیا نیبرز ہیں، چائنا اور انڈیا کے بیچ میں ٹینشنز ہیں، چائنیز ٹروپس ڈپلوائے ہوئے ہیں لداخ میں۔ انڈیا کیا کاؤنٹر کرے گا؟ کیا انڈیا یو ایس کا ساتھ دے گا؟ کیونکہ نریندر مودی نے ایک مزاحیہ قسم کی سپیچ سمٹ فار ڈیموکریسی میں کی ہے، جس کے بارے میں ہم ایک ویڈیو بنائیں گے ڈیٹیلڈ، لیکن پاکستان تو اپنی ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن ضرور بھیجے گا۔ سمٹ فار ڈیموکریسی اٹینڈ نہیں کیا، ان کے پاس وجوہات تھے۔ چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے بیچ میں کیا ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا ہے؟ کیا آنے والے کچھ سالوں میں ایک سرد جنگ دنیا میں پھر سے چھڑ جائے گی؟ آپ کو میں ایک یاد دہانی دلاتا چلوں کہ 1980 ماسکو گیمز، یونائٹڈ اسٹیٹس نے نہ صرف ڈپلومیٹک بائیکاٹ کیا تھا بلکہ پلیئرز بھی نہیں بھیجے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب کولڈ وار اپنے کچھ عروج پہ تھی، ختم ہونے سے کچھ سال پہلے کی بات ہے یہ۔ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس ایک پھر سے پریزیڈنٹڈ موو کی طرف جا رہا ہے یا چلا گیا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کے تعلقات کم تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ٹریڈ ان کے بیچ میں پھر بھی جاری ہے۔ چائنا نے رسپانس دیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو۔ چائنیز فارن منسٹری سپوکس پرسن نے یو ایس کے اس اناؤنسمنٹ سے کچھ دیر پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس اس طرح کا کچھ سٹیپ، کوئی قدم لیتا ہے تو اس کے ریپرکشنز ہوں گے، اور اس کے ریپرکشنز بہت گریو ہوں گے۔ وہ ریپرکشنز کیا ہوں گے یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا، لیکن آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ آج کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔